بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک چڑیا کی کہانی سناؤں گا جس میں ایک چڑیا نے شکاری کو 3 نصیحتیں کی۔ کہانی اس طرح ہے کہ ایک شخص نے چڑیا پکڑنے کے لیے ایک جال بچھایا۔ اتفاق سے اس میں ایک چڑیا پھنس گئی اور شکاری نے اسے پکڑ لیا۔ چڑیا نے اس سے کہا کہ اے انسان، تو نے کئی ہرن، بکرے، مرغ وغیرہ کھائے ہیں۔ ان چیزوں کے مقابلے میں میری کیا حیثیت ہے؟ ذرا سا گوشت میرے جسم میں ہے، اس سے تمہارا کیا بنے گا؟ تمہارا تو پیٹ بھی صحیح طریقے سے نہیں بھرے گا، لیکن اگر تم مجھے آزاد کر دو، میں تمہیں 3 نصیحتیں کروں گی۔ ان پر عمل کرنا تمہارے لیے بہت مفید ہوگا۔ ان میں سے ایک نصیحت تو میں ابھی کروں گی اور دوسری نصیحت اس وقت کروں گی جب تم مجھے چھوڑ دو گے اور میں دیوار پر جا کر بیٹھ جاؤں گی، اور تیسری اور آخری نصیحت اس وقت کروں گی جب دیوار سے اڑ کر سامنے درخت پر بیٹھ جاؤں گی۔ اس شخص کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ نہ جانے چڑیا کون سی نصیحتیں کرے گی۔ چنانچہ اس نے چڑیا کی بات مانتے ہوئے اس سے کہا کہ تم مجھے پہلی نصیحت کرو، میں تم کو چھوڑ دیتا ہوں۔ چنانچہ چڑیا نے کہا کہ میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ جو بات کبھی ہو نہیں سکتی اس کا یقین مت کرنا۔ یہ سن کر اس آدمی نے چڑیا کو چھوڑ دیا اور وہ سامنے دیوار پر جا بیٹھی اور بولی کہ میری دوسری نصیحت یہ ہے کہ جو بات ہو جائے اس کا غم نہ کرنا۔ پھر کہنے لگی، اے بے وقوف، تو نے مجھے چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ میرے پیٹ میں پاؤ بھر کا ایک نایاب پتھر ہے۔ اگر تم مجھے ذبح کرتے اور میرے پیٹ سے اس قیمتی پتھر کو نکال لیتے تو اس کو فروخت کرنے سے تمہیں اتنی مال و دولت حاصل ہوتی کہ جو تمہاری کئی نسلوں کے لیے کافی تھی اور تم بہت بڑے رئیس ہو جاتے۔ اس شخص نے جب یہ بات سنی تو بہت پچھتایا اور کہنے لگا کہ اس نے اس چڑیا کو چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اگر اسے نہ چھوڑتا تو میری نسلیں سنور جاتی۔ چڑیا نے اسے اسی طرح سوچ میں پڑے دیکھا تو اڑ کر درخت کی شاخ پر جا بیٹھی اور بولی کہ اے بے وقوف، میں نے پہلی نصیحت یہ کی تھی کہ جو بات نہ ہو سکتی ہو اس کا ہرگز یقین نہ کرنا۔ تم نے میری اس بات کا اعتبار کر لیا کہ میں چھٹانک پر وزن رکھنے والی چڑیا پیٹ میں ایک پاؤ کا موتی رکھتی ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ میں نے تمہیں دوسری نصیحت یہ کی تھی کہ جو بات ہو جائے اس کا غم نہ کرنا، اور تم نے دوسری نصیحت کا بھی کوئی اثر نہ لیا اور غم و افسوس میں مبتلا ہو گئے کہ خام خواہ مجھے جانے دے دیا۔ تمہیں کوئی بھی نصیحت کرنا بالکل بیکار ہے۔ تم نے میری پہلی 2 نصیحتوں پر کب عمل کیا جو تیسری پر کرو گے؟ تم نصیحت کے قابل ہی نہیں ہو۔ یہ کہتے ہوئے چڑیا اڑی اور ہوا میں پرواز کر گئی۔ وہ شخص وہیں کھڑا چڑیا کی باتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے سوچوں میں کھو گیا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں کوئی نصیحت کرنے والا ہوتا ہے۔ ہم اکثر خود کو عقل کل سمجھتے ہوئے اپنے مخلص ساتھیوں اور بزرگوں کی نصیحتوں پر کان نہیں دھرتے، اور اس میں نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے۔ یہ نصیحتیں صرف کہنے کی باتیں نہیں ہوتی کہ کسی نے کہہ دیا اور ہم نے سن لیا، بلکہ یہ دانائی اور دوسروں کے تجربات سے حاصل ہونے والے انمول اثاثے ہیں جو یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کریں تو نہ صرف ہم زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے، بلکہ زندگی میں آنے والی بہت سی مشکلات، تکالیف، مصیبتوں اور مسائل سے ہمیں چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمیں مخلص لوگوں، اچھے دوستوں اور اپنے بزرگوں کی نصیحتوں پر عمل کرنا چاہیے، ورنہ ہم طرح طرح کی مصیبتوں کا شکار ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی نام کومنٹ کر دیں۔ شکریہ۔ اب اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔